الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں گئی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ گرامی قدر سامعین کرام، رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، جمعۃ الوداع ہے 2020۔ باقی موضوعات سارے کے سارے رمضان المبارک کے حوالے سے زیر بحث آ چکے ہیں، اور اس وقت جس موضوع کا میں نے اس جمعہ کے لیے انتخاب کیا ہے وہ ہے ایمان اور عمل صالح۔ گرامی قدر سامعین، ایمان باللہ اور عمل صالح یہ دو بنیادی چیزیں ہیں، اللہ پر ایمان اور نیک اعمال۔ ایمان باللہ سے مراد تمام بنیادی اصولوں کو لیا جائے گا جو انسان کے عقیدے کا جزو اعظم کہلاتے ہیں۔ عقیدہ، ایمان یہ انسانی زندگی میں اساس اولین کی حیثیت رکھتے ہیں اور خشت اول قرار دیے گئے۔ اس پر عمل کی دیواریں قائم ہوتی ہیں اور اسی پر تمام تر عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اس وقت مجھے پہلے حصے پر سر دست کوئی زیادہ بیان نہیں کرنا، کیونکہ پہلے حصے پر آپ ماضی میں کئی بیانات سن چکے ہیں اور تذکرہ ہو چکا ہے۔ آج کا میرا موضوع سخن عمل صالح ہے، اور ایمان اور یقین کی دولت حاصل کر لینے کے بعد جو ہر آدمی کے لیے ضروری ہے، اور عمل صالح کے بغیر گویا کہ ایمان کی عمارت ہی انکمپلیٹ رہتی ہے، مکمل نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں جس طرح نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ آیا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اسی طرح ایمان اور عمل صالح کو بھی یکجا کر کے بار بار تکرار اور اصرار کیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اور عقیدے کی پختگی کے بعد، ایمان اور عقیدے کی مضبوطی کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور سب سے زیادہ جس بات کو پسند کیا گیا ہے اور جسے محبوب سمجھا گیا ہے وہ عمل صالح کا گلدستہ ہے، جس کی خوشبو سے پورے عقیدے کا گلشن مہک جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں، اور کاش کہ کریں، ہمیں تو اب عادت نہیں رہی، کیونکہ اس موبائل نے ہماری زندگی کے بہت سارے معاملات کو، زندگی کی روٹین کو بہت چینج کر دیا ہے، لیکن ہمیں بالآخر آنا تو قرآن ہی کی طرف ہے، کیونکہ ہدایت کی کتاب اور قیامت تک کے لیے جو ہدایت کی کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے، اور اس کے بعد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو گرامی قدر سامعین، میں آپ کے سامنے
چند آیات پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ حضرات اعمال صالحہ کی اہمیت سے باخبر ہو سکیں اور عقیدے کی پختگی کے بعد سب سے زیادہ اعمال صالحہ کی طرف متوجہ ہو سکیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں اٹھانے کے بعد سورہ 3 کے اندر انسان کی عروج اور زوال کی داستان بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس بات کا تذکرہ کیا ہے وہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ بیحکم الحاکمین۔ قسم ہے تین کی اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس امن والے شہر مکہ کی، ہم نے انسان کو بہترین احسن التقویم انتہائی حسین پیدا کیا، پھر اس کی درستگی فرمائی، بہترین حالت میں اسے پیدا کیا، پھر اس کو سب سے نیچوں میں لٹا دیا ہے۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح سر انجام دیے فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والا، کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ اس آیت کریمہ میں انسان کی بلندی، پھر اس کی انتہائی پستی کا تذکرہ فرمایا اور اس کو بیان کرنے کے بعد جن لوگوں کو پستی اور ذلت سے تحفظ کی ضمانت فراہم کی گئی ہے وہ ایمان باللہ کے بعد عمل صالح سے مالا مال لوگ ہیں۔ معلوم ہوا کہ پستی سے بلندی اور ذلت سے عزت کی طرف کا جو راستہ ہے اور ناکامی سے کامیابی کی طرف کا جو راستہ ہے وہ ایمان اور عمل صالح کا راستہ ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال سر انجام دیے یہی تو لوگ جنت والے ہیں۔ یعنی ایمان کے بعد جس چیز پر زور دیا گیا ہے وہ عمل صالح ہے، اور جس چیز کو جنت کی ضمانت بنایا گیا ہے وہ عمل صالح ہے۔ گویا ایمان کو یوں سمجھے کہ ایمان ایک تنے کی مانند ہے، اور تنے کے اوپر جو شاخیں ہیں، جو پتے ہیں، جو پھل پھول ہیں، وہ سارے کے سارے اعمال صالح ہیں۔ گویا اعمال صالحہ کے بغیر ایمان کا، بلکہ یوں کہیں کہ ایمانیات کا شجر مکمل ہی نہیں ہوتا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا واما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى۔ اس نے کہا کہ جو کوئی گناہ کا کام کرے گا تو ہم اس کو دنیا ہی میں سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کے پاس لوٹ کر جائے گا تو وہ اس کو بری سزا دے گا، اور جو کوئی ایمان لایا اور نیک اعمال کیے تو اس کے لیے بدلہ کے طور پر بھلائی ہے، اس کے لیے بدلہ کے طور پر بھلائی ہے، اچھائی ہے، آسانی ہے، سہولت ہے۔ اس آیت کریمہ میں حضرت ذوالقرنین کی زبانی ارشاد فرمایا گیا کہ ظلم اور برائی کرنے والا دنیا میں بھی سزا کا مستحق ہے اور آخرت میں بھی سزا کے سخت ترین نظام سے دوچار ہوگا، مگر نیک اعمال ایسی ڈھال ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں ذلت کی گرفت سے، آخرت میں ایک خوفناک گرفت سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔
پھر فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، تم میں سے جو کوئی نیک اعمال سرانجام دے رہا ہے وہ مومن ہے۔ یعنی مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ، ہم تو کہتے ہیں نا کہ میں بڑا مومن ہوں، دوسرا کہتا ہے میں بڑا مومن ہوں، لیکن اپنے رب سے تو پوچھو مومن کون ہے؟ فرمایا جو ایمان لایا، جس نے زبان سے اور قلب سے اس بات کا اقرار کر لیا کہ اللہ کے سوا رب کوئی نہیں، اس کے سوا الہ کوئی نہیں، اس کے سوا حاجت روا کوئی نہیں، اس کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں، اس کے سوا کائنات کا حقیقی مالک رازق کوئی نہیں، جس نے یہ اقرار کر لیا اور پھر اس اقرار کے بعد یہ اقرار دل اور زبان سے، اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، زبان اور دل کے ساتھ جو اقرار ہے یہی تو ایمان ہے۔ گویا ایمان ایک نظریے کا نام ہے، ایمان جو ہے تسلیم و رضا کا نام ہے، ایمان ایسے علم کو تسلیم کر لینے کا نام ہے جو اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے اور پھر نبی آخر الزمان امام الانبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے انسانوں کو عطا کیا ہے۔ تو ایمان کی جڑیں دل کے اندر ہیں، ایمان کی جڑیں دل کے اندر ہیں، اور انسان کے اعضاء سے، ہاتھوں سے، پاؤں سے، پورے جسم سے، زبان سے، آنکھ سے، کردار سے، افکار سے جو اعمال نکل رہے ہیں وہ عمل صالح ہے۔ تو فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، تم میں سے جو کوئی نیک عمل کرتا ہے وہ مومن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اعمال صالح کرنے والوں کو مومن کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا ہے، ان کو مومن ہونے کی سندیں، ڈگریاں جاری کر دی ہیں۔ کون؟ جو عمل صالح کرنے والا ہے۔ اس کا معنی ہے کہ جو عمل صالح نہیں کرتا، ایمان تو اس کے پاس ہے، کلمہ تو اس نے پڑھ لیا ہے، ایمان تو قبول کر لیا ہے، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، لیکن نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ حج کرتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ اس کا کردار اچھا، نہ اس کے افکار اچھے، نہ اس کا اخلاق اچھا، نہ اس کے معاملات اچھے، نہ اس کی تجارت اچھی، نہ اس کی معاد اچھی، نہ اس کی معیشت اچھی، نہ اس کی معاش اچھی، کچھ بھی اچھا نہیں ہے، تو اس کا دعویٰ جو ہے نا وہ صرف دعویٰ ہے، اور اس کا دعویٰ صرف اس کی نوک زبان پر ہے، اور اس کا دعویٰ ایسا دعویٰ ہے کہ جو صرف زبان پر تو ہے لیکن دل میں وہ اترا نہیں۔ اور دعویٰ جو ہم کر رہے ہیں نا اسلام کا، ایمان کا، مومن ہونے کا، وہ دعویٰ ہمارے دل کے اندر بھی ہونا چاہیے۔